بیسک آئیڈیا from this is from where we started. I said ہم بھی تو کچھ دیں ان کو. تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. تو ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں, 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے؟ 25 لاکھ آپ لائیں, 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا. میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا. اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی اس کے, یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس دن پتا چلا. اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں, یہ چلو بعد میں کر لیں گے, دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے, لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں, جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں, مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر, تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا, اس کو بیچا, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے, آپ 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے, 25 لاکھ میں نے رکھے, اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, 25 لاکھ روپے گئے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اور میں کہوں یا اللہ, یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے, یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے, اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں؟ کہتا ہے یار فکر نہ کریں, کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا, تباہی ہے, تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا, میڈیم اسمال بن گیا, اور اسمال تو اتنا اسمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیص چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیص چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو وہ جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باچ کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باچ کے بیٹھ گئے دونوں کہ اب کیا کریں. سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا.